خلافت راشدہ کا موضوع سال کے محض کسی ایک مہینے کے ساتھ تعلق رکھنے والا ایک موضوع نہیں، بلکہ یہ موضوع ملت اسلامیہ کی موت و حیات کا موضوع ہے۔ ملت اسلامیہ اگر ایک باوقار قوم کی حیثیت سے دنیا میں اپنے عقیدے کے دفاع کے لیے، اپنی ثقافت، تہذیب اور تعلیمات کے دفاع کے لیے، اپنی دنیا اور آخرت کو بچانے کے لیے کسی طریقہ کو اختیار کرنا چاہتی ہے تو وہ طریقہ خلافت علی منہاج النبوہ کا طریقہ ہے۔ اس کائنات میں انسانیت اور نبوت کا آغاز ایک ساتھ ہوا۔ ایسا نہیں کہ انسانیت کا آغاز کسی ایک طریقہ پر ہوا ہو اور نبوت کسی اور نہج پر آئی ہو، بلکہ اس دنیا میں آنے والا پہلا انسان ہی پہلا نبی تھا۔ یوں نبوت اور انسانیت ایک دوسرے سے ہم آغوش ہو کر چلے۔ پھر انسانیت و نبوت کی فلاح کے لیے جو پہلا نظام ان کو دیا گیا وہ خلافت کے علاوہ کوئی دوسرا پیغام نہیں تھا، اور اس منصب کا تعین تخلیق آدم کے ساتھ وابستہ کر دیا گیا۔ اس اعتبار سے آدم کی تخلیق کا حسن اگر برقرار رہ سکتا ہے، آدم اگر آدمیت کی خو میں رہ سکتا ہے، آدم اگر آدمیت کے اقدار و روایات کے ساتھ زندہ رہ سکتا ہے، اور آدم اگر آدم گر کی مشیت کو پورا کر سکتا ہے، تو اس کے لیے اس کائنات کے اندر ماضی اور اس سے پہلے سارے زمانوں میں انسانیت کو ایک ہی نظام اور پیغام دیا گیا جو کہ خلافت کے نظام سے موسوم ہے۔ یہ وہ سلسلہ ہے جو سیدنا آدم علیہ السلام سے چلا اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس خلافت کی خوبیوں کا یہ کہہ کر اتمام و اکمال کر دیا گیا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ خالق کائنات ایک دین کو پسند کر کے اس کے کمال و اتمام کا اعلان فرمائے اور پھر وہ نظام اور کلمہ مغلوبیت کے درجہ میں رہے۔ چنانچہ سورہ نور کی یہ آیات 5 سے 6 ہجری کے درمیان کا معاملہ ہے۔ غزوہ خندق ہو چکا تھا، صلح حدیبیہ کا منظر سامنے ہے۔ مسلمان ایک ایسے صلح نامے پر دستخط کر رہے ہیں جسے انا فتحنا لک فتحا مبینا قرار دیا گیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اسی استخلاف فی الارض یعنی خلافت کے نظام کا ایک ایسا وعدہ اور تائید انسانیت کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ 13 سالہ مکی زندگی اور 5 سالہ مدنی زندگی کل ملا کر 18 سال تک تم لوگوں نے اپنے عقیدے کے اعتبار سے ان قربانیوں کا نصاب پورا کر دیا اور اپنے اعمال کی ایک ایسی نشانی اور شہادت پیش کر دی کہ اب اللہ تعالیٰ اس کائنات کے اندر غلبہ دین، تمکن فی الارض اور استخلاف فی الارض کے حوالے سے اس دنیا کی قیادت، سیادت، سیاست اور امامت تمہارے سپرد کرنے والا ہے۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان لائے یہ وعدہ کر لیا ہے، وعملوا الصالحات، اور ساتھ ہی جنہوں نے اعمال صالحہ کی شہادت بھی دے دی۔ کس چیز کا وعدہ؟ لیستخلفنہم فی الارض، کہ اب اس ایمان و اعمال صالحہ کا انعام یہ ہے کہ دنیا کے اندر خلافت کا تاج تمہاری امت کے سر پر پہنا دیا جائے۔ کما استخلف الذین من قبلہم، جیسا کہ تم سے پہلے بھی امتوں اور انبیاء کو بھی استخلاف فی الارض کی یہ بشارتیں عطا کی گئی تھی، لیکن پھر ان امتوں کی کاہلی، تجاہل، تغافل اور ناشکری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ منصب ان سے چھین لیا اور قیامت تک کے لیے ذلت و مسکنت ان کے ذمہ لگا دی۔ کما استخلف الذین من قبلہم میں آل یہود کی طرف اشارہ ہے کہ اب دنیا کے اندر استخلاف فی الارض کے معاملہ میں تمہارے یہی حریف ہو سکتے تھے، کیونکہ یہودیوں سے یہ منصب چھین کر آپ مسلمانوں کو عطا کیا گیا، اور جب یہ منصب ہمیں عطا ہوا تو اسی یہود نے اس خلافت کے منصب کو تار تار کرنے کے لیے، اس کو نقب لگانے کے لیے اور اس کو داغدار بنانے کے لیے آج تک کوشش جاری رکھی۔ یہی وجہ ہے کہ آج 1422 سال گزرنے کے بعد بھی ایک ہی قوت دنیا کے اندر ایسی ہے جو خلافت کے اس نظام کو ناپسند کرتی ہے، اور اس قوت کا نام یہود ہے، یا پھر وہ یہود نواز طبقے ہیں جنہوں نے فکری اعتبار سے ایسے رویے اختیار کیے ہیں کہ جس کے نتیجے میں خلافت کا یہ عمل امت مسلمہ میں
ایک زوال پذیر اور اضمحلال انگیز کیفیت پیدا کرتا چلا گیا۔ آپ ذرا اندازہ لگائیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس نظام خلافت کو انسانیت کے وقار کا ذریعہ بنایا اور پھر یہ بات بتلائی کہ اس کائنات کے اندر اگر خوف و اضطراب اور انتشار، پریشانیوں اور تذبذب، لوٹ کھسوٹ اور استحصال جیسے جتنے بھی فتنے ہیں، ان کے خاتمے کا صرف ایک حل ہے کہ لوگ اللہ کی عبادت کریں اور اجتماعی طور پر یہ نظام خلافت دنیا میں قائم ہو جائے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی عبادت و بندگی کے لیے لوگوں کو نبوت کی پوری زندگی تیار فرمایا۔ مکہ کے 13 سال مسلسل دعوت و تبلیغ کے بعد جب آپ کی جائے پیدائش اور جائے رہائش کی سرزمین آپ کے لیے تنگ ہو گئی اور وہاں کے باشندے آپ کو قتل کرنے کے مذموم ارادوں کو عملی جامہ پہنانے پر مصر ہو گئے، تو پھر اللہ کے حکم کے ساتھ دل نہ چاہتے ہوئے آپ نے مکہ مکرمہ چھوڑا۔ آپ کی مخلصانہ جد و جہد کا انعام اللہ نے وعدہ قرآنی کے مطابق یہ دیا کہ مدینہ میں آپ کو خلافت کے انعام سے بہراور فرمایا۔ سو آپ نے مدینہ میں آ کر اس خلافت کے مزاج کے موافق ایک ریاست قائم کی اور وہاں 4 مربع کلومیٹر کا رقبہ جب آپ کو میسر آیا تو آپ نے باقاعدہ اسلامی ریاست اور معاشرے کا آغاز فرمایا۔ اور پھر ہم یہ دیکھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کمال سیاسی حکمت بالغہ سے مدینہ کے یہودی باشندوں سے میثاق مدینہ کے نام سے معاہدے فرمائے۔ آپ نے اپنی بے مثال سیرت سے یہ مثال قائم کی کہ کسی ایک سرزمین میں اہل ایمان کس طریق پر زندگی بسر کریں گے اور غیر مسلم کس طریق پر زندگی بسر کریں گے، دونوں مل جل کر کن اصولوں کے تحت رہ سکتے ہیں۔ یہ ریاست دنیا کے اندر پہلی ریاست بنی کہ جس میں 2 مختلف النظریہ اقوام باہمی عہد و اتحاد کی صورت میں پرامن معاشرے کا نمونہ پیش کرتی رہیں۔ پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کائنات کے اندر یہ پہلی باقاعدہ اور نظم و ضبط والی خلافت کے مزاج اور نظام پر مبنی ایک ریاست وجود میں آتی اور تدریجاً تکمیل کی طرف بڑھتی ہے، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے 5 اور 6 ہجری کے درمیان ایسے کوائف پیدا ہوتے ہیں، فتح مبین کی ایسی شکلیں پیدا ہوتی ہیں کہ فتح مکہ سامنے آتا ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب 10 سال مدینہ میں گزار چکے اور اپنے اللہ سے ملنے اور اپنے رفیق اعلیٰ کے پاس جانے کے لیے تیار ہیں، اس عالم میں کہ 12 سے 13 لاکھ مربع میل تک خلافت کا نظام قائم ہو چکا تھا اور خلافت کی برکات پورے طور پر قائم و دائم تھیں، اور صحابہ کرام جو اس خلافت کے نظام کے معمار تھے، اس کی مضبوطی اور استحکام کے ستون اور اس کے عناصر تھے، اللہ تعالیٰ نے ان سے راضی ہونے کا اعلان آسمان سے کر دیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ پھر قرآن مجید نے ہمیں یہ بتایا کہ اس کائنات کے اندر اگر تم صداقت کی کوئی نشانی دیکھنا چاہتے ہو، اولئک هم الصادقون، یہ سچے لوگوں کی یہ علامتیں صحابہ کی صورت میں ہمارے سامنے ہیں۔ اور اگر تم رشد و ہدایت، پاکیزگی اور حق کا کوئی منارہ نور دیکھنا چاہتے ہو تو اولئک هم الراشدون، یہ وہ پاکیزہ لوگ ہیں، یہ وہ ہدایت یافتہ لوگ ہیں جو تمہارے سامنے ہیں۔ اور اگر تم کامیابی کا کوئی بڑا مینار دیکھنا چاہتے ہو تو اولئک هم المفلحون، یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کے اندر فلاح یافتہ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رحماء بینہم، یعنی ایک دوسرے کے ساتھ محبت کا تصور لیے ہوئے ہیں اور اشداء علی الکفار کی تصویر کشی کر رہے ہیں۔ دنیا کے اندر 2 ایسے ضوابط ہمارے سامنے پیش ہوتے ہیں کہ جس کے نتیجہ میں ہم محسوس کرتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک ایسی حزب اللہ، ایک ایسی جماعت پرورش پاتی چلی جا رہی ہے، ارتقاء اور استحکام کے مراحل طے کرتی جا رہی ہے۔ اس جماعت کے مقابلہ ارتقاء میں اسلامی ریاست کے اندر کسی حزب مخالف کا کوئی وجود نہیں۔ جہاں ایک اصول مشاورت دیا گیا ہو، اس اصول کے تحت باقاعدہ مسلمانوں کی یہ پوری کی پوری ریاست قائم ہوتی دکھائی دیتی ہے۔ اور پھر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس نظام پر پوری امت کو قائم کر گئے، آپ نے خود یہ فرمایا کہ یہ خلافت کا نظام ایک وقت تک اسی شکل و صورت میں قائم رہے گا۔ پھر فرمایا میرے بعد خلافت کا نظام یہ شکل پیش کرے گا۔ پھر فرمایا میرے بعد خلافت کے
اس نظام میں یہ تغیرات پیدا ہوں گے، یہ شکلیں پیدا ہوں گی۔ پھر فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ پھر خلافت علی منہاج النبوہ کا نظام قائم ہوگا، اور دنیا کے اندر اس اسلام اور اس کے نظام یعنی خلافت کے علاوہ کوئی دوسرا تصور باقی نہیں رہے گا۔ حاکمیت و اقتدار اور شرع خداوندی کی بالا تری کا جو تصور اسلام نے پیش کیا وہ اس کے نظام خلافت کے ساتھ وابستہ ہے، اور مسلمان حکمرانوں کو یہ بتا دیا گیا کہ یہ اقتدار اور یہ اختیارات تمہارے پاس ایک امانت ہے، اس کی مسئولیت بھی ہے اور اس کا احتساب بھی، اور اس کی باز پرس بھی ہوگی۔ اور پھر ان خلفائے راشدین نے قرآن مجید کے اندر تمکن فی الارض کے جو شرائط و لوازم تھے انہیں اس شکل میں پورا کیا۔ الذین امکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر ہم زمین میں ان کے پاؤں جما دیں تو یہ پوری پابندی سے نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیں اور اچھے کاموں کا حکم کریں، برے کاموں سے منع کریں۔ دنیا کے اندر نمازوں کے نظام کے ذریعے مسلمانوں کی معاشرت، ان کی سوسائٹی، ان کا سماج ترتیب پاتا چلا گیا۔ زکوٰۃ و صدقات کے ذریعے ان کی معیشت ایک ہموار کیفیت اختیار کرتی چلی گئی۔ دنیا سے لوٹ کھسوٹ کا نظام ختم ہو گیا، اور امراء اور غرباء کے درمیان ایک ایسی صحت مند گردش دولت کو قائم کیا گیا کہ جس کے نتیجے میں محتاجی ختم ہو گئی، اور اللہ نے اپنے غنی ہونے کے ذریعے سے انسانیت کو معیشت کا ایک حسن بخش دیا۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے ذریعے سے معاشرے کے اندر وہ کیفیات پیدا ہوتی چلی گئیں کہ معاشرہ جہنم کی دلدل سے نکل کر جنت نظیر بنتا چلا گیا۔ اور اس طریقہ سے امن کی یہ کیفیت تھی کہ خوف کو اس طریقہ سے ختم کیا گیا کہ بد امنی، لوٹ کھسوٹ، راہزنی، قذافی ڈاکے اور چوری الغرض بد امنی کی جتنی بھی شکلیں تھیں وہ ساری ایک ایک کر کے ختم ہوتی چلی گئیں۔ اور جو معاشرہ دنیا کے اندر رومیوں کے ظلم اور کسریٰ ایران کے ظلم کے اندر سسک رہا تھا، وہ معاشرہ جو مصر، چین اور ہندوستان کے اندر بت پرستی اور مختلف قسم کی اصنام پرستی کے مظاہر کے اندر گرفتار تھا، اسے ایک بار پھر اپنے مالک حقیقی کو پہچاننے کا موقع میسر آیا۔ یہ قرآن مجید اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز حکومت اور آپ کے اسلوب خلافت کا اعجاز تھا کہ دنیا نے پہلی دفعہ ایک ایسا معاشرہ دیکھا، پہلی دفعہ ایک ایسی ریاست دیکھی، پہلی دفعہ ایک ایسی سیاست دیکھی، پہلی دفعہ ایک ایسی معیشت دیکھی، پہلی دفعہ ایک ایسی معاشرت دیکھی، پہلی دفعہ ایک ایسی تہذیب دیکھی، پہلی دفعہ ایک ایسا تمدن دیکھا کہ جس کی مثال نہ اس سے پہلے دنیا کے اندر موجود تھی، اور نہ آج 1422 سال گزرنے کے بعد اس کا نمونہ ہمارے سامنے آ سکا۔ مسلمان جو مراکش سے لے کر انڈونیشیا تک تقریباً دنیا کے 1.25 ارب سے زیادہ تعداد میں ہیں، ان تمام مسلمانوں کے دلوں کی دھڑکن میں یہ نظام خلافت موجود ہے۔ مسلمان اپنی حیثیت اجتماعی کے اندر جن پریشانیوں میں مبتلا ہیں، آج کی ریاستوں، ان سیاستوں اور ان کی معیشتوں کو اس طاغوتی نظام کفر اور شرک نے اس انداز سے ڈسا ہوا ہے کہ مسلمان پھر اس نظام خلافت کی طرف پلٹ نہ سکیں۔ قرآن مجید کے اندر یہ بتا دیا گیا ہے کہ اس نظام خلافت کے مقابلے میں وقت کی ساری طاقتیں اور قوتیں جمع ہوں گی اور نظام خلافت کے چراغ کو بجھانے کی کوشش کریں گے، اور یہ بات فرمائی گئی ہے یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہ سے بجھا دیں، اور اللہ اپنے نور کو کمال تک پہنچانے والا ہے، گو کافر برا ہی مانے۔ دنیا کا تمام کفر بلکہ یہود و نصارہ اور ان کی ذریت جس شکل میں موجود ہے، یہ سارے کے سارے چاہتے ہیں کہ اللہ کی وہ روشنی جو اس کے نظام یعنی نظام شریعت کی شکل میں انسانی فلاح کے لیے اسے دی گئی ہے، اپنے منہ کی پھونکوں سے اسے بجھا دیں۔ مولانا ظفر علی خان نے اسی بات کی طرف رہنمائی کی تھی، نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ اللہ نے اس بات کے لیے امت مسلمہ کو یہ مشن اور چارٹر دے دیا
اور یہ بتایا کہ हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिलहुदा व दीनिल हक़्क़ लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्लिही वलौ करिहल मुशरिकून। वही है जिसने अपने रसूल को हदायत और सच्चा दीन देकर भेजा ताकि उसे तमाम मज़ाहब पर गालिब कर दे, अगरचे मुशरिकीन नाखुश हों। ज़माने के सारे मुशरिकीन, ख्वाह वो अमेरिका की शक्ल में हों या रूस की शक्ल में, इसराइल या हिंदुस्तान की शक्ल में हों, या शिरक और कुफर दुनिया की जितनी भी अशकाल और असालीब के अंदर मौजूद हो, अल्लाह के नूर का बाल भी बीका नहीं कर सकता। अल्लाह ताला ने यह फ़ैसला कर दिया कि उसने अपने पैगम्बर अज़ीम को कुरान मजीद जैसी नूरानी शरीयत के साथ इस तरह से भेजा, दुनिया के अंदर यह दीन बाकी मज़ाहब, निज़ामों और मुआशरों के ऊपर और बाकी दसातीर के ऊपर इस तरह गालिब हो जाए कि दुनिया में इस्लाम के अलावा कोई और नक्शा दिखाई ना दे। आज हम देख रहे हैं कि पूरी दुनिया में अल्लाह का पैगाम सिर्फ़ और सिर्फ मुसलमानों के पास महफूज है। वो पैगाम लोहे महफूज से जिब्रील अमीन के ज़रिए जिस तरीक़ पर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता किया गया, उसी तरीक़ पर वो पैगाम आज हमारे सामने मौजूद है। सहाबा किराम और खिलाफत राशिदा ने अहद सिद्दीक़ी के अंदर इस पैगाम और निज़ाम खिलाफत को अला मिनहाज नबुवा पूरे तौर पर कायम किया और दुनिया के अंदर 22 लाख मुरब्बा मील पर खिलाफत फ़ारूकी में मुसलमानों की जो फलाही रियासत और इस रियासत इस्लामिया में उनके रफ़ाही कारनामे सामने आए, दुनिया के अंदर पहली दफ़ा एक ऐसी रियासत जो 22 लाख मुरब्बा मील पर दुनिया के कई बर्रे आज़मों की मरकज़ियत को छूती हुई, अपने पूरे कमालात और सिफ़ात के साथ, अपनी पूरी क़ुव्वत और ख़साइस के साथ, अपने पूरे इम्तियाज़ात के साथ दुनिया के अंदर कायम हुई। और दुनिया के गैर मुस्लिमों ने इतराफ़ किया कि अगर मुसलमानों की तारीख़ में एक उमर और पैदा हो जाता तो तारीख़ आलम का नक्शा तब्दील हो जाता। तारीख़ इंसानी के अंदर ये वो सूरत हाल है जिसे मुसलमानों ने कायम किया। और फिर आज हम देखते हैं कि दुनिया में इक़्तिदार के लिए रस्सा कशी होती है, इख्तियारात के हुसूल के लिए कत्ल व गारत होती है, लेकिन ये खिलाफत एक ऐसी क़ुव्वत के साथ सामने आती है कि सहाबा किराम के ज़रिए से सीरत व तारीख़ की जो रवायात हम तक मुंतकिल हुई हैं, उनकी रोशनी में ये मुसलमानों की इज्तिमाई ज़िंदगी और पूरे इजमाए उम्मत की दलील बनकर हमारे सामने आई है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जनाब सिद्दीक़ की 27 महीने की खिलाफत अला मिनहाज नबुवा का अज़ीमुश्शान मज़हर थी। तारीख़ इंसानी के अंदर सिद्दीक़ अकबर को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़ौरन बाद जिन मसाइल, मुश्किलात, मुहिम्मात और साजिशों का सामना करना पड़ा, और ये खिलाफत का गहरा शऊर था कि जिसके नतीजे में 27 महीना की मुख्तसर मुद्दत के अंदर खिलाफत का ये निज़ाम अला मिनहाज नबुवा मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खींचे हुए नक्शे के ऐन मुताबिक कायम हो गया। और उन 27 महीनों के अंदर इर्तिदाद और मानईन ज़कात के फितने ख़त्म हो गए। उसामा बिन ज़ैद का लश्कर जिस सिमत रवाना हो रहा था, इराक़ व शाम की तरफ फतूहात के बाब खुलने लगे, जाली नबूवतों का इस्तेहसाल होने लगा, उम्मत को कुरान जैसी नेमत और इजमाए उम्मत की बेनज़ीर दलील पर जमा कर दिया गया। अदल व इंसाफ का एक ऐसा परचम बुलंद किया गया कि इंसानियत ने पहली दफ़ा ये बात देखी कि अल्लाह की हुक्मरानी और खिलाफत के निज़ाम में आका व मौला के माबैन, खलीफा और राई के बीच एक ऐसा इम्तिजाज और हुस्न पैदा हो गया कि ये इम्तिजाज, ये ताल्लुक़, ये इर्तिबात, ये महब्बत, ये मवालात और ये जंगांगत इस कदर पुख्ता थी कि तारीख़ इंसानी ने इससे पहले कभी ये मंजर ना देखा होगा। साहिबाने गिरामी, 27 महीनों के बाद सिद्दीक़ अकबर अपने अल्लाह के पास जाते हैं और उम्र फ़ारूक का दौर हमारे सामने आता है। जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सिद्दीक़ अकबर की खिलाफत मुसलमानों की मुशावरत के ज़रिए मुनक़्क़द हुई थी, जिस पर बाद अज़ां तमाम मुसलमानों ने भी इत्तिफ़ाक़ किया था। गोया आपकी खिलाफत पर इजमाए उम्मत था। आज की सियासतों की तरह आपकी खिलाफत महज किसी एक अक्सरियत के गलबा का नतीजा ना थी। इस मुआशरे के अंदर कुरैश, ओस और खिज़रज थे, मुहाजिरीन और अंसार थे। इस मुआशरे के अंदर एक से बढ़कर एक सहाबा मौजूद थे, बदरी सहाबा भी मौजूद थे, दीगर जलीलुल मर्तबत सहाबा भी मौजूद थे। इस मुआशरे में अभी कबायलियत का अंसर बाकी था, असबियत की बहसें बाकी थीं, मगर ये उसी खिलाफत की बरकत थी
کہ جناب صدیق اکبر جن کی نامزدگی عمر فاروق نے کی اور امت نے پورے اجماعی طور پر پورے شعور کے ساتھ اور شورائیت کے ذریعے سے نظام بیعت کو اس طرح قائم کیا کہ 27 مہینوں کے اندر پوری 13 لاکھ مربع میل کی ریاست کے اندر کوئی ایک فرد ایسا نہیں تھا جس کا اختلاف صدیق اکبر کی خلافت پر ہو۔ صدیق اکبر کے بعد عمر فاروق کا عہد آتا ہے، شورا کی صورتحال ہمارے سامنے آتی ہے۔ قرآن میں ایک مستقل نظام مشاورت کو وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ کو اس نظام کا حصہ بنایا۔ اسی طریقہ سے شورائیت کی روح صاحب الرائے لوگوں کو گردانا گیا ہے، اور یہ صحابہ کی عظمت تھی۔ ان عظیم ہستیوں نے شورائیت کے حسن کو برقرار رکھا، اور شورائیت کا حسن اتنا اس قدر تھا کہ مسلمانوں کے نظام خلافت کے اندر جس چیز نے سب سے زیادہ خوبصورتی پیدا کی وہ شورائیت ہے، اور دوسری چیز مسئولیت اور احتساب کا نظام ہے۔ ان دو قوتوں نے اسلامی خلافت کو اتنا مستحکم کر دیا کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے ساتھ ایک مرتبہ نہیں 20 مرتبہ مشاورت کی، اور یہ مشاورت کئی شکلوں میں موجود رہی۔ حالانکہ نبوت اس بات کی محتاج نہیں ہوتی کہ وہ انسانوں سے مشورہ کرے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ کہ آپس میں مشاورت کرو۔ بدر و احد اور خندق میں اس مشاورت کی شکلیں ہمیں ملتی ہیں۔ جب ضرورت ہوئی مشاورت کی گئی، اور جب یہ سمجھا گیا کہ مشاورت کی ضرورت نہیں تو مشورہ نہیں لیا گیا۔ انتظامی اور تدبیری امور کے اندر مشاورت ہوتی رہی۔ مشاورت کا ایک ایسا نظام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا کہ اس مشاورت کے ذریعے سے مشورہ طلب امور کے اندر یہ معاملات بڑھتے گئے، اور اس مشاورت کے لیے کوئی بڑی اسمبلیوں کی ضرورت نہیں تھی۔ ملک کا سارا خزانہ ان اسمبلیوں کے ذریعے سدھارنے کی کوئی منصوبہ بندی نہیں تھی۔ مسلمانوں کی شورا اتنی محدود تھی کہ بعض اوقات 1 یا 2 صحابہ کے ساتھ، اور بعض اوقات سیدنا عمر کی شہادت کے موقع پر صرف 6 افراد کے اندر مشاورتی کمیٹی تشکیل دی گئی۔ 22 لاکھ مربع میل کے نئے حکمران کے انتخاب کے لیے 6 لوگوں میں وہ بصیرت اور اصرار موجود تھا کہ پہلے ہی مرحلہ پر ایک دوسرے کے مقابلے پر، تیسرا چوتھے کے مقابلے میں، پانچواں چھٹے کے مقابلے میں اپنے آپ کو سبق دوش کرتا ہے۔ تاریخ نے یہ منظر کبھی نہیں دیکھا تھا کہ خود اپنی رضامندی کے ساتھ سیدنا طلحہ کہیں کہ میں فلاں کے حق میں دستبردار ہوتا ہوں، سیدنا زبیر کہیں میں فلاں کے حق میں دستبردار ہوتا ہوں، اور سیدنا عبد الرحمن بن عوف کہیں کہ میں فلاں کے حق میں دستبردار ہوتا ہوں، اور جب 3 باقی رہ جائیں تو ان میں سے ایک کہے کہ اے عثمان اور علی میں آپ دونوں کے مقابلے میں دستبردار ہوتا ہوں، مجھے اجازت دیجئے میں کم سے کم فرصت کے اندر مختصر مشاورت کے ذریعے کسی فیصلہ تک پہنچوں، اور وہ سارا وقت مشاورت میں صرف کرتے ہیں، اور نتیجتاً خلافت عثمانی کا آغاز ہوتا ہے۔ خلافت عثمانی بھی 13 سال تک امت کے اندر ایک اجتماع کے حسن اور وقار کی علامت بنتی ہے، اور یہ بات بھی کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ سیدنا عثمان کی بصیرت اور آپ کی خلافت کا کمال یہ تھا کہ صرف 18-1900 بلوائی مدینہ کے اندر محاصرہ کرتے ہیں، 700 کے قریب محافظ اور گارڈز موجود ہیں۔ وہ اجازت طلب کرتے ہیں کہ اجازت دیجئے ہم گھنٹوں میں بلوائیوں کے اس فتنہ کو ختم کرتے ہیں، لیکن فرماتے ہیں کہ میں یہ نہیں چاہتا کہ امت کے اندر میری ذات کے دفاع کے لیے اور محض میری ذات کو بچانے کے لیے خون کا بازار گرم کیا جائے۔ انہوں نے شہادت پیش کر دی، لیکن امت کے اندر کشت و خون کا بازار گرم ہونے نہیں دیا۔ یہ ان لوگوں کے کمالات تھے۔ یاد رکھیے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہیں، اور صدیق اکبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ ہیں۔ نبی نے اللہ سے ملنے والا نظام خلافت اپنی امت میں یوں جاری و ساری کر دیا کہ قرآن نے اس پر گواہی دی، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ یقیناً تمہارے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں عمدہ نمونہ ہے ہر اس شخص کے لیے جو اللہ کی اور قیامت کے دن کی توقع رکھتا ہے اور بکثرت اللہ کو یاد کرتا ہے۔ یہ ماڈل اور اسوہ حسنہ ہے کہ تمہارا معاشرہ، تمہاری معیشت اور عقائد، تمہارا تمدن اور سیاستیں، تمہاری ریاستیں، تجارتیں اور زراعتیں، داخلی اور خارجی بین الاقوامی قوانین کس طرح سے سلجھ سکتے ہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا منظر ان کے سامنے پیش کیا تھا۔ پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسی تناظر میں
یہ نظام خلافت آگے بڑھتا چلا جاتا ہے اور اس درجہ بڑھتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ کا جو آخری دن مدینہ میں بسر کیا، اس رات آپ کے گھر میں جو چراغ روشن ہوا، اس چراغ کا تیل کسی گھر سے ادھار آیا ہوا تھا۔ یہ نظام خلافت اور اس کی عظمتیں ہیں۔ اور جب خلافت سنبھالنے کے بعد سیدنا ابوبکر دوسرے دن اپنے کپڑے کا کاروبار کرنے کے لیے نکلتے ہیں تو عمر فاروق پوچھتے ہیں کہ میاں یہ کہاں چل دیے؟ فرمایا کہ یہ بال بچوں کا پیٹ کہاں سے پالوں گا؟ تو عمر فاروق نے فرمایا کہ اب امت کی نگہبانی آپ کے سپرد کی جا رہی ہے، لہٰذا امت کا بیت المال آپ کی کفالت کرے گا۔ اور پھر وہ کفالت کس درجہ میں موجود تھی؟ تاریخ کے اندر ایسی مثال کہیں موجود نہیں۔ اتنا سیر چشم تاجر کہ جس کی تجارت کے ذریعے سے مکہ کے غلاموں کو رہائی ملتی ہے اور جس کے ذریعے سے غزوات کے اندر نصرت اور قوت کے سامان فراہم ہوتے تھے، وہ جب دنیا سے جاتا ہے تو کوئی بہت بڑا ساز و سامان موجود نہیں۔ عمر فاروق جب دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں تو مال و دولت نام کی کوئی چیز آپ کے گھر میں موجود نہیں تھی، بلکہ محدثین نے لکھا ہے کہ کچھ قرضہ آپ کے ذمہ تھا جسے ادا کرنے کے لیے مکہ میں بنو عدی کے وراثتی خاندانی مکانات کے حصوں سے جو حصہ ان کے پاس آتا تھا ان کو فروخت کرنے کے بعد 22 لاکھ مربع میل کے حکمران شہادت اور نزا کے عالم میں اپنا قرضہ ادا کرنے کے لیے اپنا مکان اس کو دے جانا پڑتا ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوتے ہیں، جس نے 10,000 اونٹ غزوہ تبوک کے موقع پر پیش کیے اور اس موقع پر 1/3 فوج کے خرچ اٹھائے، جس نے اپنے گھر کے ساز و سامان کو دفاعی کاموں کے لیے وقف کیا۔ کنویں خریدے جا رہے ہیں، زریں خریدی جا رہی ہیں، مساکین اور یتامہ کے لیے رفاہی کام ہو رہے ہیں، لیکن خود اپنی حالت یہ ہے کہ 40 دن تک کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو ان کے گھر تک پہنچنے دی جا رہی ہو، اور وہ اسی عالم میں دنیا سے رخصت ہوتے ہیں۔ سیدنا علی جب اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں تو 700 درہم کا اثاثہ ان کے گھر کے اندر دکھائی دیتا ہے، اور یہ اثاثہ کئی سالوں تک سینچ سینچ کر انہوں نے جمع کیا کہ اس کے ذریعے سے کوئی ایک غلام وہ اپنے لیے رکھ سکیں۔ اس اعتبار سے یہ چاروں خلیفہ دنیا سے اسی حالت میں نکلے ہیں۔ لیکن آج کی مملکتیں جو دنیا سے قرض پر پلی ہوئیں اور پوری قوم کو قرضوں کے شکنجوں کے اندر جکڑے ہوئی ہیں، وہ یہ بات سوچنے کی کوشش کریں کہ یہ محلات، یہ ایوان صدر 300 کمروں پر مشتمل ہیں۔ اسی طرح یہ وزیر اعظم کے ایوان، وزیر اعظم ہاؤس، یہ سب اس بات کی نشانی ہے کہ قوم کے اندر لوٹ مار کا ایک بڑا نظام قائم ہے۔ ذرا اس خلافت راشدہ کا سیکٹریٹ دیکھیے کہ وہ خلافت راشدہ جو 36 لاکھ مربع میل پر اور عہد اموی میں 45 لاکھ مربع میل پر محیط تھی، اس خلافت راشدہ کے ابتدائی 40 سالوں میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمیت سب نے کس جگہ کو سیکٹریٹ بنایا ہوا تھا؟ بھائیو، مسجد نبوی ہی مسلمانوں کا سیکٹریٹ تھا۔ سارے فیصلے اسی میں ہوتے تھے۔ یہ مسجد مسلمانوں کا مرکزی دفتر خزانہ بھی تھا۔ مسلمانوں کی عدالت عظمیٰ بھی مسجد نبوی کے اندر قائم تھی، اور مدینہ سے باہر جب یہ ریاست 12 لاکھ مربع میل میں پھیل گئی تو آپ نے اپنے حیات طیبہ میں گورنر بنائے جو دوسرے علاقوں میں جاتے تھے، اور جب ان کے کیے ہوئے فیصلوں پر ہائی کورٹ کے اندر کوئی کیس آتا تو وہ کورٹ بھی مسجد نبوی کے اندر ہی قائم تھی۔ یہ مسجد اس نظام خلافت کا مرکز تھی، مسلمانوں کی حکومت کا سول سیکٹریٹ تھا، اور یہ مسجد مسلمانوں کا GHQ تھا۔ 28 غزوات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور ان سے دوگنے تعداد کے اندر وہ جنگیں اور سرایا جن کی کمان دوسروں کے سپرد کی گئی تھی، وہ سارے کے سارے اسی مسجد سے روانہ کیے جاتے تھے۔ یہ مسجد مسلمانوں کی یونیورسٹی، ان کی جامعۃ العلوم اور ان کی درسگاہ تھی، جس کے اندر صفا کے لوگ باقاعدہ اور ہمہ وقت پڑھتے تھے۔ یہ مسجد مسلمانوں کے باہر سے آنے والے وفود کو قبول کرنے، ان کے ساتھ گفتگو کرنے، ان کے رہن سہن کی جگہ تھی۔ یہ مسجد مسلمانوں کا ایک ایسا سماجی مرکز بن گئی کہ جہاں مسلمانوں کے نکاح ہوتے تھے، اور اسی مسجد کے اندر دوسرے قبائل کے معاہدے ہوا کرتے تھے۔ عیسائیوں سے 10 معاہدے اسی مسجد کے اندر ہوئے تھے۔ یہی مسجد مسلمانوں کا سیکٹریٹ تھا، یہ ان کا ریکارڈ روم اور ریکارڈ آفس تھا، اور یہ مسجد ہی مسلمانوں کا پروٹوکول اور چیف گیسٹ ہاؤس تھا، جہاں مسلمانوں کو لا کر ٹھہرایا جاتا تھا۔ اور آج یہ مسجد کیا ہے؟ اس نظام خلافت کے اجڑنے اور مسجد سے اس نظام خلافت کو جدا کرنے کے بعد، اور عیسائیت و مغربیت کی طرز پر دین اور دنیا کو جدا کرنے کے نتیجہ میں
جب ہم نے اس دین کو مسجد سے جدا کیا تو خلافت کی روح مجروح ہوئی، اور اس خلافت کی رضا مجروح ہونے کے نتیجے میں یہ امت مسلمہ دلدل کے اندر دھنستی چلی گئی۔ میں علماء امت کو اس بات کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ جب تک مسجد کا یہ گمشدہ وقار اسے واپس نہیں دلایا جائے گا، جب تک نظام مملکت کو اسی صورت میں استوار نہیں کیا جائے گا کہ مملکت کا سب سے بڑا عہدیدار اس مملکت کی سب سے بڑی مسجد کا امام بھی ہوگا، اس کا خطبہ بھی اسی میں پیش کرے گا، اس وقت تک یہ راستہ ہمارے درمیان کھلتا ہوا دکھائی نہیں دیتا۔